کہ ان 6 مہینوں میں ان کے گھر میں چوریاں ہونی شروع ہو گئی۔ ایک دن جب گولڈ چوری ہوا تو بالکل الرٹ ہوئے کہ بھائی معاملہ کیا ہے۔ ملازمین سے پوچھ گچھ کی۔ اچھا، فاخرہ آنٹی، ان کے 2 بچے تھے اور ان کے شوہر پڑھے لکھے اور ایک اچھی فرم میں اچھی پوزیشن پر ہیں اور یہ کراچی کے پوش علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک دن ان کے گھر میں صبح جب اٹھے تو ان کو احساس ہوا، انہوں نے محلے والوں نے کہا کہ آپ کے گھر کی چھت سے دھواں آ رہا ہے۔ گئے جی، گھر کی چھت پر جو کمرہ تھا اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کو بجھایا، انتہائی کالا دھواں نکل رہا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آگ لگنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ الیکٹریشین کو بلوایا۔ اچھا، وہ الیکٹریشین کسی خاص مزاج کا بندہ تھا، اس نے ان کا دماغ دوسری طرف کر دیا۔ آنٹی، آپ کے گھر میں اس طرح آگ لگنا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کسی نے کچھ کرا دیا۔ انہوں نے کسی روحانی شخصیت کو بلوا کے کلینزنگ کروانی چاہی۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے، میں ہر مہینے کچھ پڑوں گا، اس کا یہ فی ہے اور آپ کو مجھے پے کرنی ہوگی۔ یہ لوگ رضامند ہو گئے، لیکن چیزیں پھر بھی غائب ہوتی رہیں۔ ایک دن کیا دیکھا کہ ان کا بچہ جب اسکول سے آتا ہے، بیٹا، اس کے چہرے پر اور اس کے ہاتھ پیروں پہ نشانات ہوتے ہیں۔ اس دن ان کا دماغ ٹھنکا، لیکن انہوں نے کچھ خاص بات نہیں کی، لیکن اس پہ نظر رکھنی شروع کی۔ ایک دن انہوں نے اس کا پیچھا کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ اسکول کے بعد باہر جانے لگ گیا تھا۔ پیچھا کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ بچہ قریبی ایک گلی میں جہاں پہ لوگ کم آتے جاتے تھے، وہاں پہ ایک لیٹر باکس تھا، اس کے پاس کوئی بیگ رکھ کر واپس آ رہا تھا۔ جب وہ واپس آئے، چپکے سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے، انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز تھی اس میں اور کیا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ گھر میں جو چوریاں ہو رہی ہیں یہ میں نے کی ہیں۔ بڑا رویا دھویا۔ جو فاخرہ آنٹی تھی انہوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ رات میں جب ان کے شوہر واپس آئے تو آرام سے بیٹھ کے اس سے دوبارہ بات کی، تو اس نے بتایا کمرے سے اس کے پٹی کا تیل ملا، اس نے خود برآمد کروایا کہ وہ جو آگ لگی تھی وہ بھی مجھے کہا گیا تھا تو میں نے آگ لگوائی تھی۔ ان شارٹ، یہ جو یہ شخص عورت یا مرد کروا رہا تھا اس بچے سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ فاخرہ آنٹی اور ان کے شوہر کا دماغ اس طرف چلا جائے کہ یہ کوئی روحانی یا جادو ٹونے کا معاملہ ہے۔ اس شخص کے پاس اس بچے سے متعلق کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ چوریاں بچے سے کرواتا تھا۔ جب اسپاٹ بنایا ہوا تھا، وہ چوری کر کے بچہ اس اسپاٹ پہ لے آ کے رکھتا تھا، تو وہاں سے وہ مرد یا عورت جو بھی تھی وہ آ کے لے جایا کرتی تھی۔ اس چیز کا اندازہ ان کو کافی عرصے سے ہو رہا تھا، لیکن اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اس سے اس قسم کی بات نہیں کر پا رہے تھے۔ کہانی ہے ہوئی ماشاءاللہ، اس کے بعد یہ چوریاں بھی رک گئیں، یہ سچویشن بھی رک گئی اور انہوں نے دھیان دینا شروع کیا۔ ان کی دوسری بیٹی تھی تو اس پر تو اتنا دھیان ظاہر بات ہوتا ہی ہے کہ لڑکی ہے، لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی لڑکے بہت سیف اینڈ سیکیور ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ انہوں نے کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، ساتھ آنا جانا، کافی اس پہ نظر رکھی، کافی اس کا خیال رکھا اور پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ آج بھی وہ اپنے بیٹے سے یہ بات نہیں کر پاتی کہ بیٹا وہ کون تھا جو تم سے یہ چیزیں کروا رہا تھا، لیکن ان گھر میں الحمدللہ یہ چیزیں رک گئیں۔ یہ چیز آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ 99% ہمارا وہم ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ ہم چیزوں کو انٹیلیجنٹلی اگر انویسٹیگیٹ کریں تو کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی نکل سکتے ہیں۔